السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو لوگ تہجد کی نماز میں دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوا کرتی، کئی ایسے کمنٹس آ گئے ہیں کہ حضرت ہم تہجد کی نماز روزانہ پڑھتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، اتنے دن سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں تہجد کی نماز میں جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہوا کرتی، اور دعا قبول جو ہوتی ہے تہجد کی نماز میں کیسے ہوگی، وہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کچھ کلمات ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا اصل وقت کیا ہے اور تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اگر وقت پہ ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے، بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں آخر وقت میں جو ہے بیدار ہوتی ہیں اور پھر وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، پڑھتے پڑھتے جو ہے وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تو وقت ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے 15 20 منٹ بعد میں بھی اذان ہوا کرتی ہے۔ تو فجر کا وقت اذان کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ فجر کا وقت جو ٹائم ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوا، تہجد کا وقت ختم ہوا۔ اس بات کا دھیان رکھیے گا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اصل ختم سحری کا وقت دیکھ لیجئے گا، وہ سحری کا وقت ختم ہوا، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جو نماز پڑھیں گے تو وہ تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ نفل نماز ہوگی۔ تو اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا۔ نماز جو ہے پہلے ہی آخر وقت میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن آخر وقت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تہجد کا وقت ہی نکال دیا جائے، اور نا علمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے جو ہے فجر کا وقت شروع ہو گیا اور اس وقت ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو۔ دوسری بات، جو نماز کا طریقہ ہے نا، وہ آپ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز کا جو طریقہ ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تہجد کی نماز، لیکن جو اصل طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو میں آپ کو بالکل مختصر انداز میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس انداز میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے، عورت پڑھ رہی ہو یا مرد پڑھ رہی ہو، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، اور دل میں پختہ ارادہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زبان سے بہت لوگ کہتے ہیں لیکن دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب زبان سے، ظاہر سی بات ہے، زبان سے کہہ دینا یہ بہتر ہے، لیکن دل میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ دل کے اندر بھی خیال ہونا ضروری ہے۔ دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے زبان سے نیت اردو میں یا عربی میں پڑھ لیا، تو عربی میں اگر نیت کر رہے ہیں تو دل میں تو یہ عربی کا ترجمہ اگر نہیں آ رہا تو دل میں تو یہ خیال ہونا چاہیے نا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا، نیت امپورٹنٹ ہوتی ہے، نیت ہی اصل ہوتی ہے۔ آپ صرف اٹھک بیٹھک کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز جو ہے جب تک نیت نہیں ہوگی تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو نیت جو ہے دل میں پکا ارادہ کر لیں۔ دیکھیں، زبان سے میں آپ کو بتاؤں یہ ضروری نہیں، لیکن دل میں آپ کریں یہ ضروری ہے۔ اگر زبان سے کہنا چاہیں، عربی میں کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، اردو میں کہتے ہیں تو اس انداز میں کہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ دیکھیے، مرد حضرات ہیں تو کان کے لو کے پاس لے جائیں گے، عورتیں حضرات ہیں تو یہاں تک کپڑے کے اندر ہی رکھیں گے، اور اس طریقے سے یہاں پہ عورتیں ہاتھ باندھیں گی، مرد حضرات ناف کے پاس باندھیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ دیکھیے، ثنا جو پڑھتے ہیں، بہت ساری عورتیں ہماری اس طریقے سے پڑھتی ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، ہے نا؟
کیونکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا جب وہ یاد کرتی ہیں تو سبحانک اللہم یہ ہے، اور جب وہ پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی بہت سارے تو کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم، جبکہ ثنا یہ صرف بتانے کے لیے ہے، یہ جو سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں یہ نام ہے اس کا، تو ثنا نہیں پڑھنا ہے آپ کو ساتھ میں، بلکہ صرف یہاں سے کہنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس بات کا خیال رکھیے گا، بہت سارے حضرات یہاں پہ یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں اور دوش نماز کا دیتے ہیں، جبکہ غبی اپنے اندر ہوا کرتی ہے۔ نماز جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی، اور کبھی ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ جو چند کلمات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کلمات سے اللہ تبارک و تعالی بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو وہ کلمات بھی آپ کو سکھاؤں گا، یاد کرانے کی بھی کوشش کروں گا، آپ اسکرین شاٹ لے کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یاد رکھیں کہ صحیح طریقے سے آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اس انداز میں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پورے مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں کہ آرام آرام سے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ وہ سورہ اخلاص کیونکہ اکثر کو یاد ہوتا ہے تو وہی پڑھ کے، اگر کوئی لفظی کمی بیشی زبر زیر کا یا مخرج کی ہو تو اس کو آپ درست کر لیں، تاکہ دوبارہ یہ کہنے کا آپ کو موقع نہ ملے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہیں۔ رکوع سجدہ کریں، رکوع میں جو 3 بار سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی، اس طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ نماز ادا کریں گی۔ ٹھیک ہے، بات یہاں پہ سمجھ میں آ گئی۔ التحیات وغیرہ ہے، درود ابراہیم ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو ڈال دیا ہے، نماز میں جو جو پڑھا جاتا ہے وہ بالکل مخرج کے ساتھ آسان، تاکہ کم پڑھے لکھے حضرات کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس طریقے سے یاد کرانے کی کوشش کی ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کر کے صحیح طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی۔ اب جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، سلام دونوں طرف پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یہ الفاظ کہنے ہیں، وہ سن لیجئے آپ آرام آرام سے، میں پڑھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اتنا سا کہنا ہے آپ کو۔ آپ چاہے تو اسے یاد کر لیں، اسکرین شاٹ لے کر کے رکھ لیں، اور دیکھ کر کے بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو نیٹ وغیرہ پہ بھی مل جائے گا، نہیں تو یا میں نے اسکرین پہ دکھایا ہے، آپ کو اسکرین شاٹ لے کر کے رکھ لیں۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद एक बार इसे पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी इससे राज़ी होगा और आपकी दुआ भी कबूल होगी। इसके बाद जो है आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करें, इंशाअल्लाह देखिएगा आपको जो ये शिकायतें हैं ना, ये शिकायतें इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से दूर हो जाएगी। वीडियो को शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।